السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 17 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں ہماری توجہ کس طرح فرمائی ہے۔ 17ویں پارے کی سب سے پہلی آیت جہاں سے 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز فرمائی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج سے تقریباً 1400 سال 1450 سال ہونے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بات فرمائی، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اپنی قبر سے اپنی موت سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، بس کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں خود کی زندگی کو، اپنے اطراف کے ماحول کو اور پوری دنیا کو، کہ آج کیسی دنیا کی ساری فکریں ہم پر چھا چکی ہیں۔ آخرت کی فکروں کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں، آخرت کی فکریں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، قبر کی فکریں ہم کرتے ہی نہیں ہیں، حشر میں کھڑے ہونے کی فکریں ہم کو ہے ہی نہیں، جنت جہنم کے فیصلے کی فکریں ہمیں ہے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قیامت کی نشانیاں کتنی تیزی سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشان میں ایک نشانی یہ فرمائی تھی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرب قیامت میں وقت ہے نا بہت تیزی سے بھاگے گا، بہت تیزی سے، یعنی سال مہینوں کے جیسے، مہینے ہفتوں کے جیسے، ہفتے دن کے جیسے، دن گھنٹوں کے جیسے، گھنٹے منٹ کے جیسے، منٹ سیکنڈ کے جیسے۔ آپ دیکھیں 2023 شروع ہی نہ ہوا تھا کہ اب چوتھا مہینہ ختم ہونے کا ہے، رمضان شروع ہی ہوا تھا کہ اب ختم پہ ہے، تراویح شروع ہوئی ہی تھی کہ اب ختم پہ ہے۔ وقت کتنا تیزی سے جا رہا ہے، لوگوں کو سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یار ابھی یہ چیز ہو گئی تھی، اتنے سال ہو بھی گئے، لیکن ہم ہیں کہ بس دنیا کی پڑی ہوئی ہے، دنیا سنوارنی ہے، دنیا سنبھالنی ہے اور دنیا میں سیٹل ہونے کی ہم فکریں کر رہے ہیں۔ اور اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میری بندیوں تمہارے حساب کا وقت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سیٹل ہونے کے لیے نہیں بھیجا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں سے جانے کے بعد ہمارے سے پوچھ ہونے والی ہے ہر چیز کی۔ ہماری جوانی ہم سے پوچھی جائے گی، ہمارا کمایا ہوا مال ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری عمر ہم سے پوچھی جائے گی، ہمارا علم ہم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں کھپا کے آیا ہو۔ بتا بندے ذرا کیا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، تجھے زندگی دی کہاں خرچ کر کے آیا ہے، تجھے جوانی دی تھی کہاں لٹا کے آیا ہے، اپنی جوانی میں کتنے سجدے کر کے آیا، جوانی میں کیا کر کے آیا بتا ذرا، علم دیا تھا تجھے کیا اس پہ عمل کر کے آیا، نالج تھی تیرے پاس کیا اس پہ عمل کر کے آیا۔ میرے عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ موت کے ہم دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں اور موت کا وقت کس کا کب ہے کسی کو نہیں پتا، وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ کب کون کہاں مرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے کانوں سے کسی کے موت کی خبریں ٹکراتی ہیں نا اور ہمارا وہ قریبی ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار ابھی تو ملا تھا اسے، چلا بھی گیا، اور ہم دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم دفنا کے آ رہے ہیں نا، یہ جو ہم کسی کے انتقال کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، میرے عزیز دوستوں میری ماں بہنوں، ہماری بھی انتقال کی خبر پر یہ دنیا پڑے گی، ہماری بھی انتقال پر لوگ ایسے ہی ہمیں قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، یہ ساری محبتیں، یہ سارے وعدے سب یہیں رہ جائیں گے، یہ ساری رشتہ داریاں سب یہیں رہ جائے گی۔ آپ کے ساتھ جائے گے آپ کے اعمال، آپ کے ساتھ جائے گے آپ کی نیکیاں، آپ کے ساتھ جائے گے آپ کا ایمان، آپ کے ساتھ جائے گی آپ کی نمازیں، آپ کے ساتھ جائے گی آپ کے روزے، زکوٰۃ، حج، وہ اعمال جو آپ نے اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے کیے تھے، وہ اعمال جو اپنے اللہ کو اپنے راضی کرنے کے لیے کیے تھے، یہ آپ کے ساتھ میں جانے والے ہیں۔ باقی سب کچھ واپس آ جائے گا قبرستان سے۔
رشتہ دار واپس آ جائیں گے, تمہارا گیا ہوا مال واپس آ جائے گا, سب کچھ واپس آ جائے گا, بس تمہیں تنہا قبر میں دفنا دیا جائے گا. ہم فکر کریں اس بات کی کہ یار ہم موت کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کتنوں جنازوں کو ہم نے کندھے دے دی, کتنے میت کو ہم نے غسل دے دیا, کتنوں کی میت کو ہم نے سنوارا, کتنوں کی قبروں کو ہم نے کھودا, اور کتنے مردے ہم نے دفن کر دیے. کیا ہمارا تمہارا وقت نہیں آنے والا؟ کیا ہمیں تو اور تمہیں دفنایا نہیں جائے گا؟ کیا ہماری تمہاری نمازیں نہیں پڑھی جانے والی ہے؟ یہ ہونے والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرما رہے ہیں لوگ بس غفلت میں ہیں جبکہ ان کے حساب کا وقت قریب ہو رہا ہے. ہم اپنی ایک دکان کی 4 دکان کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کمانا برا نہیں ہے, لیکن دنیا میں بس جانا, دنیا کو دل میں بسا لینا گناہ ہے. ایک کشتی جو پانی پہ چل رہی ہے, جب تک پانی پہ ہے ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, گزر ہو رہا ہے اس کا, لیکن جہاں پانی کشتی میں آ گیا وہاں پہ معاملہ بگڑ جائے گا. سیم مثال دنیا کی ہے. ہم دنیا پر سے گزر رہے کوئی مسئلہ نہیں, دنیا اندر آ گئی وہاں پہ مسئلہ آ جائے گا, وہاں پہ سارا پھر کھیل ختم ہے بھائی. اس لیے موت کی فکریں, قبر کی فکریں, مرنے کے بعد کی فکریں, یہ کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے نا, یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ جوانی ختم ہو جائے گی, یہ حسن ختم ہو جائے گا, یہ بدن کیڑے کھا جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہاں کا مال, شہرت, عزت سب ختم ہو جائے گا, صرف اعمال بچیں گے. اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں کی ہر چیز ابدی, دائمی, فار ایور ہے, اور یہاں کی کوئی بھی چیز فار ایور نہیں ہے. لہٰذا فار ایور جو زندگی ہے اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے. حساب کا وقت ہمارا قریب آتا جا رہا ہے, حساب کی تیاری ہم کو کرنی ہے. اللہ ہم سب کو بس موت سے پہلے کی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے, کچھ سیکھنے مل رہا ہے, تو ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنے 2 احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کر کے جانا ہے. ملتے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.